بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یونیورس ویو میں خوش آمدید۔ ہر انسان اپنی خواہشات کا تابع ہے۔ انہی خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی زندگی کی تمام توانائیاں صرف کر دیتا ہے، اور ایسا کرنے والے زیادہ تر لوگ اپنا مقصد حاصل کر لیتے ہیں۔ انسان کی تاریخ ایسے ہی سینکڑوں ہزاروں لوگوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے زندگی کی ہر سختی کو شکست دیتے ہوئے کامیابی حاصل کی، لیکن ان کی یہ کامیابی کسی اتفاق یا حادثے کا نتیجہ ہرگز نہیں تھی، بلکہ ان کی پوری زندگی لمبی جدوجہد پر مشتمل تھی۔ مثال کے طور پر آئزک نیوٹن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب وہ صبح سیر کرنے کے لیے جاتا تو لوگ اپنی گھڑیوں پر وقت درست کر لیا کرتے تھے۔ سیب کا زمین پر گرنا اور نیوٹن کا زمین کی کشش کا قانون پیش کرنا تو بہت بعد میں واقع ہوا۔ لیمپ کی روشنی میں پڑھتا ہوا نوجوان اگر پورے کراچی کی طرح سو رہا ہوتا تو کبھی بھی قائد اعظم نہ بن پاتا۔ اپنے تن پر اگر قیمتی کپڑا سجانے کا شوق موہن داس کرم چند کو ہوتا تو وہ کبھی بھی کروڑوں غریب ہندوؤں کے لیڈر نہ بن پاتے۔ دوستو، اپنی ویڈیو کے پارٹ 1 میں ہم نے آپ کو مائیکل جیکسن، لیڈی ڈیانا، عرفان خان اور قائد اعظم جیسے بڑے انسانوں کے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت کے الفاظ بتائے تھے، اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو مزید کامیاب لوگوں کے آخری الفاظ بتائیں گے جو ان کی پوری زندگی کا حاصل سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک دلچسپ معلومات سے بھرپور ہمارا یہ چینل یونیورس ویو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اسے سبسکرائب کر لیں اور پاس بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی دلچسپ ویڈیوز ملتی رہیں۔ دوستو، بات شروع کرتے ہیں خدمت خلق کے ایک بڑے نام عبدالستار ایدھی صاحب سے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھنے والے عبدالستار ایدھی 28 فروری 1928 کو انڈیا کی ریاست گجرات کے ایک چھوٹے سے گاؤں بنتوا میں پیدا ہوئے اور آزادی پاکستان کے بعد ہجرت کر کے کراچی منتقل ہو گئے۔ غریب لوگوں کی مدد کے جذبے سے سرشار عبدالستار ایدھی نے صرف ایک پرانی سی ایمبولینس کی موجودگی میں ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی اور پھر اپنی پوری زندگی دکھی مخلوق کی خدمت میں گزار دی۔ آپ کے پاس اپنی زندگی میں صرف 2 جوڑے کپڑے ہوا کرتے تھے، وہ بھی انتہائی سستے کھدر کے۔ 1951 میں قائم کی گئی ایدھی فاؤنڈیشن آج نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کی سب سے بڑی NGO ہے، جس کے پاس پاکستان میں 1800 ایمبولینسز ہیں، درجنوں یتیم خانے اور کئی ایک ہاسپٹلز ہیں۔ ایدھی فاؤنڈیشن انتظامیہ کے مطابق فاؤنڈیشن کا سالانہ خرچ 1.5 ارب روپے ہے، جسے عبدالستار ایدھی صاحب کی نیک نامی پر جمع کیا جاتا ہے۔ 8 جولائی 2016 کو عبدالستار ایدھی صاحب کا انتقال ہوا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے اپنی آنکھیں بھی خدا کے نام پر دے دیں، اور اس دنیا سے جاتے وقت عبدالستار ایدھی صاحب کے الفاظ تھے، میرے ملک کے غریبوں کا خیال رکھنا۔ دوستو، البرٹ آئنسٹائن کا شمار دنیا کے بڑے سائنسدان کے طور پر ہوتا ہے۔ مارچ 1889 کو جرمنی میں پیدا ہونے والے البرٹ ایک عام سی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ ایک بڑا استاد بننا چاہتے تھے، لیکن اپنے مسلسل ناکام تعلیمی کیریئر کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر پائے۔ پھر وہ جرمنی سے سوئٹزرلینڈ چلے گئے، جہاں انہیں معمولی سے کلرک کے طور پر کام کرنا پڑا، اور اس دوران انہوں نے فزکس کا بہت گہرائی سے مطالعہ کیا، اور پھر ایسا وقت آیا جب البرٹ آئنسٹائن کا شمار 20ویں صدی کے سب سے بڑے سائنسدان کے طور پر ہونے لگا۔ بلیک ہول کی موجودگی کا اشارہ البرٹ آئنسٹائن نے آج سے 100 سال پہلے ہی دے دیا تھا۔ البرٹ کی بڑھتی ہوئی شہرت کی وجہ سے جرمنی نے اسے واپس اپنے ملک میں بلا لیا۔ 1921 میں انہیں فزکس کے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ 1955 میں ان کی موت امریکہ میں واقع ہوئی، اور مرتے وقت ان کے الفاظ تھے، جب میں چاہتا ہوں تو جانا چاہتا ہوں، مصنوعی طور پر زندگی کو طول دینا بے سواد ہے، میں نے اپنا حصہ ادا کیا ہے، یہ جانے کا وقت ہے، میں اسے خوبصورتی سے کروں گا۔ موہن داس کرم چند گاندھی، جنہیں مہاتما گاندھی کہا جاتا ہے، ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں انڈین نیشنل کانگریس کے رہنما تھے۔ اکتوبر 1869 کو انڈیا کے شہر پور بندر میں پیدا ہوئے۔ اپنی امن پسند تعلیمات کی وجہ سے ان کا شمار ایسے رہنماؤں کے طور پر ہوتا ہے جنہیں دنیا آج بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ قائد اعظم اور مہاتما گاندھی کے درمیان بھی تعلقات خوشگوار تھے۔ گاندھی کی سادہ زندگی مثالی تھی۔ وہ اپنے مخصوص لباس تحمد میں رہا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جب تک 40 کروڑ غریب ہندوستانیوں کو کپڑا نہیں ملتا، میں بھی پورا کپڑا نہیں پہنوں گا۔ جب انڈیا آزاد ہوا تو گاندھی انڈیا کے سپریم لیڈر بنے، لیکن جلد ہی انڈیا میں ہندو شدت پسند نظریہ غالب آنے لگا، اور انڈیا کی آزادی کے صرف 5 ماہ بعد 30 جنوری 1948 دلی میں گاندھی کو نتھو رام گوڈسی نامی شخص نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ مرتے وقت گاندھی کے الفاظ تھے، ہائے رام۔ سردار بھگت سنگھ، سکھ ہوں یا مسلمان، بھگت سنگھ ان کی نظر میں آزادی کا ہیرو ہے۔
28 सितंबर 1907 फैसला आबाद के गांव बंगा में पैदा होने वाले भगत सिंह पर इल्ज़ाम था कि वो ब्रिटिश पुलिस अफसर जॉन सैंडर्स के कत्ल की साजिश में मुलव्विस हैं और इस जुर्म की पादाश में उन्हें 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। मरते वक्त भगत सिंह ने अपने बाप को मुखातिब करके कहा, घबराओ नहीं, मुझे फांसी चढ़ने दो, लेकिन आप गांधी और कांग्रेस की मुकम्मल हमायत जारी रखना। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म नवाबज़ादा लियाकत अली खान, जिन्हें शहीद मिल्लत भी कहा जाता है, कायद आज़म के करीबी साथियों में शुमार होते थे। लियाकत अली खान अक्टूबर 1895 को इंडिया के शहर करनाल में पैदा हुए और आज़ादी पाकिस्तान की तहरीक में पेश रहे। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो अपनी इंडिया में छोड़ी गई जायदाद के बदले में उन्होंने पाकिस्तान से कुछ न लेने का ऐलान किया और बतौर वज़ीर आज़म एक निहायत सादा ज़िंदगी गुजारी। 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में एक अवामी जलसे के दौरान अकबर नामी शख्स ने उन्हें गोली मारकर शहीद कर दिया। उसी दौरान एक पुलिस एहलकार ने गोली चलाकर अकबर को भी कत्ल कर दिया और यूं आज तक ये मामला सुलझ नहीं सका कि शहीद लियाकत अली खान को किसने शहीद किया। लेकिन इस दुनिया से जाते वक्त उनके अल्फाज बहुत जज्बाती थे। लियाकत अली खान ने कहा, ऐ अल्लाह, पाकिस्तान की हिफाजत फरमाना। तहरीक इंसानी का एक बड़ा फातेह अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर आज़म, इसके नाम से कौन वाकिफ़ नहीं। अभी सिकंदर बहुत छोटा था कि इसके बाप को कत्ल कर दिया गया और उसे बादशाह बना दिया गया। लेकिन सिकंदर सिर्फ मकदूनिया की हद तक नहीं रहना चाहता था, उसने दुनिया को फतह करने का इरादा किया और फिर मिस्र, ईरान और हिंदुस्तान के इलाके को फतह किया। अपनी जवानी के ज़माने में वो आधी से ज़्यादा दुनिया को फतह कर चुका था और पूरी दुनिया को फतह करने का ख्वाब देख रहा था जो पूरा ना हो सका। उसे अपने मुल्क मकदूनिया वापस जाते हुए मौत ने घेर लिया। मरते वक्त सिकंदर आज़म के अल्फाज थे, हम बाबुल में ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।